بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب حضرت آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ربیع الاول خصوصی سیریز قسط نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ربیع الاول کی اس خوبصورت سیرت سیریز میں آج ہم ایک نہایت اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس عظیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے کس خاندان سے تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہاں تک معتبر طور پر معلوم ہے؟ آج کی اس قسط میں ہم انہی سوالات کے جواب جانیں گے۔ سب سے پہلے ایک اہم بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں تفصیلی سلسلے بیان ہوئے ہیں، لیکن نسب کے تمام حصوں کی صحت ایک جیسی نہیں۔ صحیح اور معتبر روایت میں عدنان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب معروف اور اہل علم کے نزدیک سب کو مشہور ہے۔ عدنان سے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نسب بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان کے درمیان مکمل ناموں کی تفصیل کے بارے میں اہل علم نے اختلاف بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں وہی بات یقین کے ساتھ بیان کرنی چاہیے جو معتبر ذرائع سے ثابت ہو۔ یہی سیرت بیان کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لقا بن غالب بن فہد بن مالک بن ناصر بن کنان بن خاصیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن موزر بن نازار بن معاذ بن عدنان۔ یہاں تک نسب کو اہل علم نے معروف اور معتبر طور پر بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا۔ قریش عرب کا ایک معروف اور بااثر قبیلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب مکہ مکرمہ کے معروف سردار تھے۔ ان کا مقام قریش میں بہت بلند تھا۔ حضرت عبد المطلب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے ابتدائی مراحل میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا اہم کردار رہا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن یہ محبت زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم عمر تھے تو حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یوں ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی یتیمی کا سامنا کیا، لیکن جس بچے کے والد دنیا میں نہ ہوں اس کے رب نے خود اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ کیا خوبصورت پیغام ہے۔ جس کے والد دنیا میں نہ رہے اللہ اس کا محافظ بن گیا۔ جس کے پاس دنیاوی سہارا کم تھا اللہ تعالیٰ نے اسے پوری انسانیت کے لیے سہارا بنا دیا۔ بنو ہاشم ایک معزز خاندان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم بن عبد المناف قریش کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا اصل نام عمرو بتایا جاتا ہے، جبکہ ہاشم ان کا مشہور لقب تھا۔ ان سے متعلق سیرت کی کتابوں میں مکہ والوں کے لیے کھانے اور مہمان نوازی کے حوالے سے روایات بیان کی گئی ہیں۔ اسی خاندان میں بعد میں وہ عظیم ہستی تشریف لائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک پہنچتا ہے اور عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا نام، خلیل اللہ کا مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہی وہ مقدس سرزمین تھی جہاں بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک ہی پیغام توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزاری، اور صدیوں بعد اسی سرزمین مکہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوری انسانیت کو یہی پیغام دیا، اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، اسی کے سامنے جھکو اور اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیوں اہم ہے؟ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی وجہ سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نبوت اور رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، اخلاق اور کردار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے بری ہوئی دنیا کو توحید کا پیغام دیا، ظلم میں ڈوبے معاشرے کو عدل سکھایا، نفرت کرنے والوں کو محبت کا راستہ دکھایا اور انسانوں کو یہ بتایا کہ اصل عزت رنگ، نسل اور مال میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور تقوی میں ہے۔ آج کے لیے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن صرف نسبت پر خوش ہونا کافی نہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی ہے۔ کیا ہماری زبان سچی ہے؟ کیا ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق تو نہیں مارتے؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم غریب اور ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ایک خوبصورت عہد۔ آئیے آج اس قسط کے احترام پر ایک عہد کرتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں گے اور جو سنت معلوم ہوگی اسے اپنی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، ہمیں قرآن و سنت پر ثابت قدم
رکھ اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگلی قسط کا وعدہ ناظرین اکرام، ربیع الاول کی اس خوبصورت سیرت کی اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جسے سن کر دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر جائے گا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا حالات تھے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اور وفات کا واقعہ کیا ہے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اپنے عظیم بیٹے کی پرورش کیسے کی؟ یہ سب جاننے کے لیے راہ حق چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور راہ حق کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔